اللهم اجعل في قلبي نورا۔ جو ہاتھی زخمی ہوئے وہ اپنی فوج کے لیے مصیبت بن گئے، ان کی چنگھاڑ سے گھوڑے بھی بدکنے لگے۔ محمود غزنوی بلندی سے دیکھ رہا تھا، اس کے سپاہیوں نے بیشتر ہاتھیوں کو بیکار کر دیا تھا، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ اسماعیل کے حملہ آور دستوں نے ہاتھیوں کے نقصان کی پرواہ نہ کی، اس کی یلغار بڑی تیز تھی۔ محمود کی ہدایت کے مطابق اس کے دستے جم کر لڑنے کے بجائے ادھر ادھر ہونے لگے، مگر دشمن کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ محمود کی چال کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو پٹتا دیکھ رہا تھا۔ ایک فرانسیسی مورخ ڈی ہبلوٹ لکھتا ہے کہ محمود غزنی کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے پسپائی بچا سکتی ہے یا کوئی معجزہ۔ اسماعیل نے حکم دے دیا کہ محمود کو زندہ پکڑو۔ دونوں طرف تکبیر کے نعرے گرج رہے تھے اور دونوں طرف ایک ہی جیسے پرچم پھڑپھڑا رہے تھے۔ محمود کے دستوں کے نعرے دبتے جا رہے تھے۔ ان کی یہ چال کہ وہ ادھر ادھر ہو کر دشمن کو بکھیر دیں ناکام ہو گئی تھی۔ وہ اب جم کر لڑ رہے تھے۔ مورخوں کے مطابق یہ معرکہ بہت ہی خون ریز تھا۔ دونوں فوجیں قہر اور غضب سے لڑ رہی تھیں، مگر محمود غزنوی کے دستوں کا بہت جلدی ختم ہو جانا یقینی تھا۔ اپنے ان دستوں کو بچانے کے لیے محمود نے دشمن کے دونوں پہلوؤں پر حملے کرا دیے، لیکن اس انداز سے کہ دستے حملے کر کے دائیں اور بائیں کو نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ چال اس لحاظ سے کامیاب رہی کہ اسماعیل کی فوج پہلوؤں کی طرف پھیلنے لگی۔ محمود کے دستوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ وہ گھوم کر حملہ کرتے اور پہلوؤں کی طرف نکل جاتے۔ محمود نے اپنے ان دستوں کے لیے جو آمنے سامنے کے تصادم میں الجھ گئے تھے یہ حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں۔ اس کوشش میں اس کا اور نقصان ہوا، لیکن جو عسکری نکل سکے وہ نکل آئے۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی سی دیر باقی تھی۔ محمود غزنوی نے پہلے تو سوچا تھا کہ وہ جنگ کو تول دے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ اسماعیل کی فوج اس کی مرضی کے مطابق بکھر رہی ہے، تو اس نے شام سے پہلے معرکے کا فیصلہ کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ اسے دشمن فوج کے قلب میں اسماعیل کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے تیر اندازوں کو میدان جنگ کے ارد گرد کی چٹانوں میں بھیج دیا اور اپنے محفوظے کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ جنگی امور کو سمجھنے والوں کی نظر میں یہ خودکش اقدام تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی جان اور فوج کا باقی حصہ داؤ پر لگا دیا۔ یہ تازہ دم محفوظہ تھا۔ محمود نے دشمن کے قلب پر برق رفتار حملے کر دیے اور اس حملے کی قیادت خود کی۔ ان دستوں میں زیادہ تر سوار تھے۔ محمود نے اپنے تیر انداز دستوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ دشمن اگر بکھر کر چٹانوں کے قریب جائے تو وہ تیر برسائیں۔ محمود غزنوی کے اس حملے کی ترتیب تیر جیسے ہی تھی۔ اسماعیل کے قلب کے دستے دن بھر کی لڑائی کے تھکے ہوئے تھے۔ محمود کا محفوظہ تازہ دم تھا۔ محمود کے کہنے پر محفوظہ یہ نعرہ لگاتا جا رہا تھا، بت پرستوں کے دوستوں کو کچل دو۔ کچھ تو محمود کا حملہ تیز اور غیر متوقع تھا، اور کچھ اس نعرے کا اثر تھا کہ اسماعیل کی صفوں میں بددلی پیدا ہونے لگی۔ محمود کے کمانڈروں نے ایک اور نعرہ لگانا شروع کر دیا، اللہ کے سپاہی تنخواہ کے لیے نہیں لڑا کرتے۔ اسماعیل کے سالاروں نے قلب کو بچانے کے لیے پہلوؤں سے کمک لینے کی کوشش کی تاکہ محمود کے محفوظے کو گھیرے میں لیا جا سکے، مگر محمود کے پہلوؤں والے دستوں نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کے انداز کے چھاپا مار حملوں سے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ وہاں سے کمک نہ جا سکی۔ محمود غزنوی کا قہر ایک تاریخی حقیقت ہے۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ جب دشمن پر سامنے سے حملہ کیا کرتا تھا تو اس میں اتنا قہر ہوتا تھا کہ وہ دشمن پر دہشت طاری کر دیا کرتا تھا۔ اسماعیل کے قلب پر حملے میں محمود کا قہر اس کے اپنے قابو میں نہیں رہا تھا۔ معرکہ یہ بھی شدید اور خون ریز تھا۔ محمود کی نظر اسماعیل کے جھنڈے پر تھی۔ یہ جھنڈا غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسماعیل زخمی ہو گیا یا مارا گیا ہے۔ جھنڈا فوجوں کے جذبے کو قائم رکھا کرتا تھا۔ جھنڈا غائب ہو گیا تو اسماعیل کی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ محمود کے کہنے پر اس کے سپاہی اعلان کرنے لگے، بت پرستوں کے بھائیوں، تمہارا پرچم گر پڑا ہے۔
ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ مارکا کا پانسا پلٹ گیا۔ اسماعیل کی فوج کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ دستوں کو جس طرح تقسیم کیا گیا تھا وہ تقسیم گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ان میں سے سپاہی اور کمانڈر چٹانوں کے درمیان پناہ ڈھونڈنے لگے۔ چٹانوں کے اوپر محمود غزنوی نے اپنے تیر انداز پھیلا رکھے تھے۔ ان کے تیروں نے دشمن کے لیے کوئی پناہ نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے قلب کے ایک سالار نے ہتھیار ڈالے۔ محمود غزنوی نے کئی گھوڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ تمام میدان جنگ میں گھوم جائیں اور اعلان کریں کہ سلطان محمود نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے کسی بھی فوجی کو ہلاک نہ کیا جائے۔ جو کوئی ہتھیار ڈالنے سے انکار کرے اسے زندہ پکڑا جائے، اگر وہ مزاحمت کرے تو اسے زخمی کر کے پکڑا جائے۔ اس اعلان سے اسماعیل کے سپاہیوں کے حوصلے بالکل ہی ٹوٹ گئے۔ قلب کے جس سالار نے سب سے پہلے ہتھیار ڈالے تھے اس سے محمود غزنی نے اسماعیل کے متعلق پوچھا۔ وہ مرا بھی نہیں، زخمی بھی نہیں ہوا، سالار نے جواب دیا۔ وہ حملے کی شدت سے ایسا گھبرایا کہ کوئی حکم یا اطلاع دیے بغیر بھاگ گیا۔ اس نے وہ سمت بتائی جس طرف وہ بھاگ گیا تھا۔ محمود غزنوی نے ایک جیش تیار کر کے حکم دیا کہ اسماعیل کو تلاش کریں اور اس کے ہاتھ باندھ کر اخلاقی مجرموں کی طرح پیش کریں۔ سورج غروب ہونے تک خانہ جنگی کا یہ انتہائی خونریز معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ اسماعیل کے عسکری ٹولیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ محمود کے سپاہی ان پر پہرا دے رہے تھے۔ بڑی ہی بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زخمی کراہ رہے تھے، باز چیخ رہے تھے۔ زخمی گھوڑوں کی آوازیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ معرکے کے بعد کی آوازیں اور زیادہ بلند اور ڈراؤنی ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ محمود غزنوی پہلے ہی حکم دے چکا تھا کہ دونوں طرفوں کے زخمیوں کو اٹھا کر ان کی مرہم پٹی کی جائے۔ زخمی اٹھائے جا رہے تھے، سینکڑوں مشعلوں کے شعلے گھوم پھر رہے تھے اور محمود غزنوی گھوڑے سے اتر کر لاشوں کے درمیان ٹہل رہا تھا۔ اسے ایک نسوانی پکار سنائی دی، محمود، محمود۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا۔ وہ اس آواز کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ مشعلوں کے گھومتے پھرتے شعلوں میں اس کی اپنی ماں لاشوں سے پھلانگتی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ محمود نے اس کے قریب جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں نے اسے اٹھا کر اس کا سر اور منہ چوما۔ دونوں پر اتنی رقت طاری تھی کہ وہ بول نہ سکے۔ محمود نے ماں کو رخصت کر دیا۔ محمود کا وہاں کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ میدان جنگ سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس پر جذبات کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ کسی لاش کے پاس رک جاتا۔ کوئی مشعل بردار قریب سے گزرتا تو محمود اسے روک لیتا۔ مشعل کی روشنی میں لاش کے چہرے کو غور سے دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ یہ اسی طرح سر جھکائے چلا جا رہا تھا کہ اس کی اپنی ماں کی طرح ایک اور نسوانی آواز سنائی دی، محمود۔ وہ رک گیا۔ دو مشعل برداروں کے درمیان ایک خاتون شاہی لباس میں ملبوس آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی، شاہی خاندان کی عورت تھی۔ وہ اس کے باپ کی بیوی تھی، مگر اسے دیکھ کر محمود غزنوی کا خون کھول اٹھا، کیونکہ وہ اسماعیل کی ماں تھی۔ محمود اس کی طرف بڑھنے کے بجائے رک گیا۔ اسماعیل کی ماں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھنے آئی ہو کہ تمہارے بیٹے نے غزنی کی فوج کے کتنے ہزار آدمیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ کیا یہ سننے آئی ہو کہ آپس میں لڑ کر مرنے والے سپاہیوں کے کراہنے کی آوازیں کیسی لگتی ہیں؟ میں کچھ بھی دیکھنے نہیں آئی، اسماعیل کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ میں کچھ سننے نہیں آئی، میں اپنے بیٹے کی جان بخشی کی التجا لے کر آئی ہوں۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ محمود نے کہا۔ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ اپنے خیمے میں ہے، ماں نے جواب دیا۔ بھاگ نکلنے کے راستے بند ہو چکے ہیں، وہ اکیلا ہے، سب اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ کیا وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں جنہیں خوشامد کی بدولت تمہارے بیٹے نے کمانڈر سے سالار بنایا تھا؟ محمود نے پوچھا۔ وہ فقیر بھی اسے تنہا چھوڑ گئے ہیں جنہیں تمہارے بیٹے نے امیر اور وزیر بنا دیا تھا۔ ذل الہی اور سلطان عالی مقام کہلانا آسان ہے، لیکن ذل الہی اور سلطان عالی مقام بن کر دکھانا
بڑا ہی مشکل ہے۔ محمود، اسماعیل کی ماں نے التجا کے لہجے میں کہا، تمہیں حق پہنچتا ہے کہ جو الٹی سیدھی زبان پر آئے کہہ دو، میں اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا اپنے اسماعیل کو اتنے انسانوں کا خون بخش دیتی؟ محمود نے کہا، اپنے پاپوش دیکھو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ جن کے خون سے تمہارے پاؤں لتھڑ گئے ہیں اور جن کے خون کے چھینٹے تمہارے ٹخنوں کے اوپر تک جا پڑے ہیں، وہ کون تھے؟ تم ایک سلطان کی بیوہ ہو، سلطان کی بیوی ہو یا بیوہ، قوم کا ہر فرد اور سپاہی اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے۔ کیا یہ تمہارے بیٹے نہیں تھے جن کے خون سے پھسلتی اور جن کی لاشوں سے ٹھوکریں کھاتی؟ تم مجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہو۔ قوم اور فوج کے خون کے ساتھ کھیلنے والے حکمران اسی انجام کو پہنچتے ہیں جس تک تمہارا بیٹا پہنچ چکا ہے۔ کل کا سلطان آج کا مفرور مجرم ہے۔ محمود، تمہارے مرحوم باپ کی بیوہ ہوں۔ اسماعیل کی ماں نے کہا، اپنے باپ کی روح کی خاطر مجھے میرا بچہ دے دو، میں اس سلطنت سے نکل جاؤں گی۔ تمہارے باپ کو میرے ساتھ اتنی ہی محبت تھی جتنی تمہاری ماں سے تھی، اور تم نے اس محبت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے خاوند کو اس کے نزاع کے عالم میں دھوکہ دیا اور اپنے اس بیٹے کو سلطنت کا بادشاہ بنوا لیا جس نے سلطنت کو ڈبونے کا اہتمام کر دیا۔ تم اس قوم کی ماں ہو جس کی مائیں میری ماں کی طرح اپنے بیٹوں کو جوان کر کے محاذ کو رخصت کیا کرتی ہیں۔ تم نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا کر اس کے سر پر تاج رکھا، تم نے اسے مجرم بنایا۔ محمود غزنوی نے اپنے پاس کھڑے 2 عہدیداروں سے کہا، اس خاتون کے ساتھ جاؤ اور اس کے بیٹے کو میرے سامنے لے آؤ۔ اس وقت اسماعیل اپنے خیمے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے جب اپنے خیمے میں 2 عہدیداروں کو داخل ہوتے دیکھا تو وہ اٹھا اور سر تا پا کانپنے لگا۔ اس نے ان عہدیداروں سے کہا کہ وہ اسے فرار کرا دیں تو وہ انہیں منہ مانگا انعام دے گا۔ عہدیداروں نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ کر سلطان کے سامنے لے چلو۔ وہ خود ہی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اسے جب محمود غزنوی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو محمود نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، تمہاری ماں نے مجھ سے تمہاری زندگی کی بھیک مانگی ہے، میں ایک ماں کی استدعا قبول کرتا ہوں، تمہیں زندہ رہنے دوں گا۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے، محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا، اگر فتح تمہاری ہوتی اور میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے جواب دیا، میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیتا اور آزادی کے سوا تمہیں زندگی کی ہر آسائش دیتا۔ محمود غزنوی نے کہا، اور میں تمہارے ساتھ اس سے برا سلوک نہیں کروں گا۔ تم ساری عمر کے لیے جورجان کے قلعے میں قید رہو گے، جہاں آزادی کے سوا تمہیں زندگی کی ہر آسائش اور سہولت مہیا کی جائے گی، اگر ماں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اسماعیل نے باقی عمر اپنی ماں کے ساتھ اس قلعے میں گزار دی۔ ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا۔ اس وقت جب سلطنت غزنی میں ایک اور خانہ جنگی لڑی جا چکی تھی اور غزنی کی بہترین فوج کی خاصی نفری تباہ و برباد ہو گئی تھی، لاہور میں راجہ جے پال تک یہ اطلاع پہنچی کہ سلطان سبکتگین مر گیا ہے۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور انہیں خوشی سے یہ خبر سنائی کہ وہ اب غزنی کو آسانی سے فتح کر لیں گے کیونکہ سبکتگین مر گیا ہے۔ کیا ہماری فوج حملے کے لیے تیار ہے؟ راجہ جے پال نے پوچھا۔ پہلے 2 تجربوں کو سامنے رکھ کر ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ایک جرنیل نے جواب دیا۔ ایک آدمی کے مر جانے سے پوری قوم نہیں مر جایا کرتی۔ غزنی کی فوج میں جو جذبہ ہے وہ ان کے ایک سلطان کے مر جانے سے نہیں مرے گا۔ ہماری فوج پیش قدمی کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس میں ابھی لڑنے کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا جو مسلمانوں میں ہے۔ ہم وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مندروں میں پنڈت بھی لوگوں کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ مذہبی جنگ ہے۔ سبکتگین کا بیٹا محمود جوان ہو گیا ہے،
دوسرے جرنیل نے کہا، میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ پوری فوج کی کمان کے قابل ہے یا نہیں۔ میں نے اس کے 2 حملے دیکھے ہیں، مجھے اس میں قابلیت اور جرأت نظر آتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس حد تک قابل ہے۔ میں یہی معلوم کر لوں گا، راجہ جے پال نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس غزنی کی فوج کے اونچے درجے کے 2 قیدی ہیں، میں ان سے معلوم کر لوں گا۔ آپ لوگ فوج کی تربیت اور تیاری تیز کر دیں۔ میں اب بہت جلدی غزنی کی طرف کوچ کروں گا۔ سبکتگین کا کوئی بھی بیٹا اس جتنا قابل جرنیل نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ ہم 2 شکستوں کا انتقام لے کر سبکتگین کی سلطنت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک لڑکی کی جان کی قربانی بھی دے رہا ہوں۔ پنڈتوں نے لڑکی حاصل کر لی ہے، اسے خاص عمل کے بعد قربان کر دیا جائے گا۔ راجہ جے پال نے غزنی کے جن 2 قیدیوں کا ذکر کیا تھا وہ نظام اوریزی اور قاسم بلقی تھے۔ آپ نے اس داستان کی پچھلی قسط میں پڑھا ہے کہ راجہ جے پال ان سے پوچھ رہا تھا کہ غزنی کی فوج کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ ان دونوں نے اسے تاثر دے رکھا تھا کہ یہ ایک گہرا راز ہے جو وہ نہیں بتائیں گے۔ راجہ جے پال نے انہیں راج محل کے ساتھ ایک کمرہ دے دیا تھا جہاں ایک مسلمان ملازم انہیں کھانا کھلاتا تھا۔ یہ مسلمان غزنی کا جاسوس تھا۔ وہ خوبرو اور ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تیز ترار تھا۔ اس کمرے کے ارد گرد پہرا تھا۔ راجہ جے پال کو دوسری شکست نے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ غزنی پر ایک اور حملے کے لیے فوج کی نئی بھرتی اور تیاری میں اتنا مصروف تھا کہ غزنی کے ان 2 قیدیوں کی طرف توجہ نہ دی۔ یہ مسلمان ملازم جس کا نام بلازری تھا انہیں کہہ رہا تھا کہ راجہ کو کوئی جھوٹ موٹ کا راز بتا دیں ورنہ وہ انہیں قید خانے میں ڈال کر بڑی ہی بھیانک اذیتیں دے گا۔ بلازری کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں راجہ پر اپنا اعتماد پیدا کر لیں تو ان کے فرار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ راجہ کو اعتماد میں لینے سے یہ فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا تھا کہ اس سے یہ معلوم کر لیا جاتا کہ وہ کب تک غزنی پر حملہ کر رہا ہے اور اب کس طرف سے حملہ کرے گا۔ پشاور کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا تھا۔ اب راجہ تمہیں بلائے تو اسے دھوکہ دو، عمران بلازری نے ایک روز انہیں کہا۔ میں نے تمہیں چھپانے کا انتظام کر لیا ہے، تمہیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا، ہو سکتا ہے میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ ایک فرض تو سلطنت کی طرف سے مجھ پر عائد ہے جو مجھے پورا کرنا ہے اور کرتا رہا ہوں، بلازری نے کہا، مگر میں انسان بھی ہوں، میرے جذبات بھی ہیں، مجھ پر ایک اور فرض آ پڑا ہے۔ میں تم دونوں سے کچھ بھپتاؤں گا نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ پنڈتوں نے راجہ جے پال کو بتایا تھا کہ وہ ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے تو اسے فتح ہوگی۔ یہ قوم وحشی ہے اور بربریت پسند کسی قوم کا خاوند مر جاتے ہیں تو اس کی بیوہ کو اس کی لاشوں کے ساتھ زندہ جلا دیتی ہے۔ یہ لوگ انسانی قربانی سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پنڈت کو کسی خاص شکل، رنگ اور عمر کی بڑی خوبصورت کنواری لڑکی مل گئی ہے، اسے وہ مندر میں لے گئے ہیں، اسے قربانی کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ مجھے اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ نظام اوریزی نے پوچھا۔ یہ کافر اپنی تمام لڑکیوں کو اپنے بتوں کے آگے قربان کر دیں، ہمیں اس سے کیا؟ یہ لڑکی مجھے اس قدر چاہتی ہے کہ میرے ساتھ چلنے کو تیار تھی، عمران بلازری نے کہا۔ وہ اسلام قبول کرنے کا بھی فیصلہ کر چکی تھی۔ میں اسے کبھی کا لے جاتا، لیکن جاسوس کی حیثیت سے میرا فرض مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دے رہا۔ میں یہاں سے کوئی کام کی اطلاع یا راجہ جے پال کے آئندہ عزائم کی صحیح خبر لے کر غزنی کو روانہ ہونا چاہتا تھا۔ لڑکی جب مجھے ملتی یہی کہتی کہ میں اسے غزنی لے چلوں، اتنے میں تم دونوں آ گئے۔ یہ بھی میرے فرائض میں شامل ہیں کہ تمہیں یہاں سے فرار کراؤں۔ میں لڑکی کو ساتھ لے کر تمہارے ساتھ نکل جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ ایک روز لڑکی مندر میں گئی اور واپس نہ آئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ پنڈتوں نے اسے قربانی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قربانی دینے میں ابھی بہت دن ہیں۔
مجھے مجرم کہہ لو، جو جی میں آئے کہہ لو، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ محبت فرض پر غالب آ جائے گی۔ تم راجا کو اعتماد میں لو اور یہاں سے نکلو، میں تمہیں کچھ دن چھپائے رکھوں گا، پھر لاہور سے بھی نکال دوں گا۔ تم ہم سے جلدی فارغ ہونا چاہتے ہو؟ قاسم بلخی نے کہا۔ ہاں، بلازری نے جواب دیا، بہت جلدی مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس سے ایک روز بعد مجھے راجا جے پال نے بلایا۔ کیا تم میرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ راجا نے کہا، مجھے امید ہے کہ تم اپنے آپ پر رحم کرو گے۔ ہاں مہاراج، نظام اوریزی نے کہا، آپ نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اس کے عوض ہم آپ کو ہر سوال کا جواب دیں گے۔ تمہارا سلطان سبکتگین مر گیا ہے، راجا جے پال نے اسے خبر سنائی۔ دونوں چونک اٹھے لیکن سنبھل گئے۔ اب غزنی کی سلطنت کو بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ راجا نے کہا، تم اب میرا ساتھ دو، میں تمہیں اپنی فوج میں عہدہ بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا بیٹا محمود اپنے باپ کی جگہ فوج کی کمان کر سکتا ہے، اس میں جنگی قابلیت کتنی کچھ ہے؟ اتنی سی نہیں جتنی سلطان سبکتگین کی تھی، اوریزی نے جواب دیا۔ میدان جنگ میں وہ اپنی مخصوص چالیں چلتا ہے، اگر آپ کو یہ چالیں بتا دی ہیں۔ ان دونوں نے راجا جے پال کو محمود کی چالیں بتانی شروع کر دیں۔ آپ کو دوسری شکست محمود کے چالوں نے ہی دی ہے۔ ان دونوں نے راجا جے پال کو محمود کی چالیں بتانی شروع کر دیں۔ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ راجا نے اپنے جرنیلوں کو بلایا، اوریزی اور بلخی انہیں چالیں سمجھانے لگے۔ ہم آپ کو عملی طور پر بھی یہ چالیں سمجھائیں گے، قاسم بلخی نے کہا، لیکن ہم قیدی بن کر آپ کو ان چالوں کی عملی شکل نہیں بتائیں گے۔ راجا جے پال نے اسی وقت حکم دے دیا کہ ان کے کمرے سے پہرا ہٹا دیا جائے۔ پہرا ہٹا دیا گیا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ اگلے روز عمران بلازری ان کے لیے کھانا لے کر کمرے میں گیا۔ بہت دیر گزر گئی۔ راج محل سے اوریزی اور بلخی کا بلاوا آیا۔ بلازری نے قاصد کو بتایا کہ وہ صبح سے کھانا لے کر بیٹھا ہے۔ وہ دونوں کمرے میں نہیں، وہ رات کو ہی نکل گئے تھے اور بلازری انہیں ایک گھر میں چھپا آیا تھا۔